کہ 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اگلے دن 60 دفعہ، پھر اگلے دن 50 بار، پھر اگلے دن 40 بار، پھر اگلے دن 30 بار، پھر اگلے دن 20 بار، پھر اگلے دن 10 بار۔ کمال ہے۔ میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اس عمل سے تونگر ہوتے دیکھا، تونگر۔ آنکھوں کے سامنے منظر ہے، آج بھی آنکھوں کے سامنے۔ پتیلا، اس میں دوائیں ہوتی تھی، وہ فلنگ کرتے تھے، بوتلیں ہوتی تھی، چھلنی کپڑا پڑا ہوتا تھا گھر کی چھت پہ، اور وہاں سے یہ اس عمل کی برکتوں نے اپنی بہاریں دکھائیں، ایسی عجیب و غریب بہاریں، کمال بہاریں دکھائیں، کمال کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، مجھ سے کہنے لگے جی ہم نے فیکٹری بنائی ہے، آپ آ کے دعا کر دیں۔ پتہ نہیں، یاد نہیں میں نے وہاں فیکٹری میں بھی یہ عمل کا حوالہ دیا یا نہیں دیا، مجھے یاد نہیں، میں نے تو یہ عمل دیکھا۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، یہ جوتیوں کے نا تلووں کا کام کرتے تھے، جوتیوں کے تلوا ہوتے ہیں اس کا کام کرتے تھے، فیکٹریوں سے لے کے دکانوں میں بیچنا، یا اس کا میٹیریل ہوتا ہے ربڑ وغیرہ، وہ کام کرتے تھے۔ قدرت کا نظام دیکھے، میں نے انہیں یہ عمل بتایا، میں نے کہا ایک جمعرات 1 ہفتہ کر لیں، 5 ہفتے کر لیں، 7 ہفتے کر لیں، 9 ہفتے کر لیں، یعنی بدھ کے دن 10 دفعہ ہوگا نا، پھر جمعرات کے دن 70 بار، پھر اگلی جمعرات پھر 70 بار شروع کر دیں، یعنی جمعرات شب جمعہ جیسے آج ہے۔ عجیب عمل ہے۔ ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، شادیاں سر پہ سوار ہوں، اولاد کا بوجھ ہو، گھر میں مسائل ہوں، بے روزگاری ہے، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل اگر اکٹھے ہو جائیں، پھر شب جمعہ کا سہارا لیں اور شب جمعہ کا انتظار کریں۔ زندگی میں سورۃ فاتحہ اصل میں شفا ہے، اور یہ شفا بیماریوں سے، یہ شفا قرضوں سے، یہ شفا مرضوں سے، یہ شفا فرضوں سے۔ ذہن پہ فرض میرے اوپر غالب ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بیٹی اور بیٹے کی شادی کو فرض کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر فرضوں کا بوجھ ہے، فرض ہے، قرض ہے، مرض ہے اور عرض ہے۔ کسی سے عرض کر رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہا، وہ اللہ سے عرض ہے یا بندوں سے عرض ہے۔ شب جمعہ کمال ہے۔ میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے کہ دیکھ میرے پاس مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے۔ ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی السلام، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا۔ یہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا، اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے۔ میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے۔ میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر رستوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں۔ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے، تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، یہ اگلا پیکیج ہے۔ اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی۔ بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا۔ ان کے کچھ خطوط ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے۔ تو بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں۔ فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں۔ تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو، اور پوری امت کی مغفرت کی دعا۔
میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تصویر اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دے، پہلے پوری امت کو دے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صحابہ اسے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا۔ نہیں، بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا۔ میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا۔ کیا پایا اس آیت سے؟ ریس پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے صاحب وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے۔ اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجی، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل میں کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تو بھی کہر کوجا، کہر کوجا، او میں کہر کوجی تو جو آدھی رات ہے جو پاگل کیا گیا ہو تو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی میجی میں سے ایک تعویذ نکلا، یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ کیا تھی پاگل تھی، کوئی خدا دا نام، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائے، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے، ایک بندہ محدث کی اس بارگاہ میں وہ کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا،
शागिर्द कहने लगे, हजरत ये तो कुछ दीवाने हैं, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? अब जवाब सुने जरा गौर से, जवाब सुने। पर मैंने अपने आका हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ऐसा ही देखा। ये ख्वाब में हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने इस्तकबाल किया, इज्जत से बिठाया और इनकी पेशानी पे बोसा दिया। और मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी बारगाह में इस बंदे का इस्तकबाल, इसकी वजह क्या? कहा 40 साल से हर नमाज के बाद पढ़ता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये आयत पढ़ता है, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता है हर नमाज के बाद। 40 साल हो गए हैं मेरी बारगाह में, हुजूर की बारगाह में ये इस्तकबाल भी है, और हुजूर की बारगाह में ये वकार भी है, और हुजूर की बारगाह में ये मकाम भी है। इस थैली पे रोजाना 1 तस्बीह या 11 तस्बीह पर गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के, सवाली बन के क्या पढ़ना है? या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या लतीफो या लतीफो या लतीफो या लतीफो। 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहां, इसको जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा, जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा। बस इस थैली में ऐसा करना है, इस थैली में रोजाना पढ़े, सारे घर के अफराद पढ़े, घर पे कोई एक फर्द पढ़ ले, वुजू पे वुजू हर हालत में नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, बावजूद अच्छी बात है। और उसके बाद इसको देखते हुए पढ़ना है। बाद बात इसमें माश की दाल है, उसमें घुन लग जाता है, उसके प्लेट में फैला के धूप लगवा ले, और इसकी 1 चुटकी ऐसे लेनी। ये मैंने 1 चुटकी ली है, ये देखिए, ये मैंने 1 चुटकी ली है, 1 चुटकी ली, ऐसे 1 चुटकी लेनी है, 1 चुटकी। और या लतीफो या वदूदो पढ़ते हुए तवे के ऊपर इस चुटकी को डालना है और इसको जलाना है, इस तसव्वुर के साथ कि काली दुनिया, काले लोग, काले रोग जल गए, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, लाइलाज बीमारियां, आदत बद, इल्लत, किल्लत, जिल्लत जल गई। कोई भी चीज है बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी, और उसको तवे पे डालना है, और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है, या लतीफो या वदूदो। ये चुटकी, ये चुटकी ये डालनी है तवे के ऊपर रोजाना।